تاریخ میں جب میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب عدالتی حکم کے مطابق ایک کرپٹ آدمی ہیں جن کو اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے اور ان کو سزا دی گئی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اس ملک کی سیاست میں وہ اب داخل نہیں ہو سکتے ایک مدت کے لیے، جس کا وہ جو تفصیل ہے وہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ جو گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں ایک اور وقت سے۔ آج سے کچھ سال پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کو اس بات پہ نااہل کر دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی ایک کمپنی کے بورڈ کے اوپر تھے اور بورڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ تنخواہ لے سکتے تھے، مگر جیسا کہ اکثر باپ اپنے بچوں کی کمپنیوں میں عزت کے لیے سرو کرتے ہیں، ان سے تنخواہیں نہیں لیتے۔ ہمارا ایک معاشرہ ہے جو ایک کنزرویٹو ہے، جس میں بڑا رکھ رکھاؤ ہے، تو باپ بیٹے کو پیسے دیتا ہے، زیادہ تر باپ بیٹے سے پیسے لیتا نہیں ہے۔ تو انہی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اعزازی طور پہ، وہ اس بورڈ کے ممبر تھے مگر انہوں نے پیسے نہیں لیے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے، یہ نواز شریف صاحب کا ذکر میں کر رہا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے، لیکن کیونکہ آپ بورڈ پہ سرو کر رہے تھے اور آپ پیسے لے سکتے تھے جو آپ نے نہیں لیے، اس لیے آپ تمام عمر کے لیے نااہل ہو چکے ہیں، آپ نے مس ڈکلیریشن کی ہے۔ یہ تھا فیصلہ۔ ایک یہ مس ڈکلیریشن تھی اور ایک نئی مس ڈکلیریشن ابھی آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی کہ آپ نے تحفے لیے، آپ نے کروڑ ہا روپے کے، 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ کے نہیں، کروڑ ہا روپے کے تحفے لیے۔ آپ مانے کہ آپ نے یہ تحفے لیے ہیں، لیکن آپ نے وہ تحفے ڈکلیئر نہیں کیے۔ نواز شریف صاحب اس بات پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے کہ وہ چند ہزار روپے کی رقم جو وہ تنخواہ کی شکل میں لے سکتے تھے انہوں نے نہیں لی، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ یہاں پہ آپ نے اپنے بیٹے کی نہیں، اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں، آپ نے بین الاقوامی سربراہان جو دیگر ممالک کے ہیں ان سے تحفے لیے جو ریاست کو ملتے ہیں، آپ نے وہ تحفے خود لیے اور آپ نے وہ تحفے ڈکلیئر نہیں کیے۔ پھر آپ نے وہ تحفے بیچ دیے اور بیچنے کے بعد جو آپ کو رقم ملی، جو آپ کو فائدہ ملا، آپ نے وہ بھی ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور چلیے کوئی ایک آدھ تحفہ تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو دیا، آپ نے ٹوکن کے طور پہ کہ مجھے کسی ملک کے سربراہ نے کسی وقت پہ ایک تحفہ دیا تھا، آپ نے اپنے پاس رکھ لیا اس کی قیمت ادا کر کے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ٹوکن کے طور پہ کہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ جب آپ سربراہ تھے تو آپ کو کچھ تحفے دیے گئے جو آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیے ٹوکن کے طور پہ، آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو بین الاقوامی سطح پہ اس طرح کے تحفے ملتے تھے اور پیسے دے کے وہ تحفے گھر میں رکھے۔ کبھی یہ سنا ہے کہ تحفے لے کے بیچ دیے اور پیسے کمائے؟ اور ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں تحفے، یعنی جتنے تحفے ملے وہ تمام بیچ دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر کا دفتر جو ہے وہ کوئی دکان ہے جہاں پہ سستی چیزیں خریدو بین الاقوامی سطح پہ لوگوں سے تحفوں کی شکل میں اور مہنگا بیچ کے تو پیسے اپنے پاس رکھ لو، اور نہ صرف اپنے پاس رکھو بلکہ ان کو ڈکلیئر نہ کرو؟ تو میں یہ موازنہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا کہ ان تحفوں کی، ان مس ڈکلیریشنز کی نوعیت کیا تھی۔ ایک مس ڈکلیریشن بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی، دوسری مس ڈکلیریشن تحفے لے کر رپورٹ نہ کرنے کی، ایک مس ڈکلیریشن اپنے بیٹے سے بورڈ پہ سرو کرنے کی، دوسری مس ڈکلیریشن یہ کہ آپ نے بیچ کے جو پیسے کمائے آپ نے وہ بھی رپورٹ نہیں کیے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا دفتر ہے یا کوئی دکان ہے؟
جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ ملنے والے تحفے خرید کے آپ بیچتے چلے جائیں. تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, کہ آج کے فیصلے کے مطابق خان صاحب کرپٹ ہیں اور خان صاحب مجرم ہیں. یہ بات عدالت نے لکھی پڑھی دے دی. اب دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اس پوری گفتگو میں جو میں نے آپ کے ساتھ کی, میں نے جو عدالت نے کہا کہ کرپٹ پریکٹسز میں خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور وہ جرم ثابت ہو گیا ہے, میں نے یہ کہا. اب میں اس کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں اس زبان سے جو خان صاحب بولتے رہے جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر کیا گیا. کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, کسی کی عزت محفوظ تھی؟ ایسا تھا جیسے کیچڑ کی ایک بالٹی ہے, کسی کی بیٹی سامنے آ جائے, کسی کی بہن سامنے آ جائے, کسی کی بیگم سامنے آ جائے, بس کیچڑ کی بالٹی سے نکالو کیچڑ اور پھینکتے چلے جاؤ اور کہتے چلے جاؤ کہ یہ ریاست مدینہ ہے, اس میں حق گو ہوں, میں سچا ہوں, اور سب کی بیٹیاں, سب کی بہنیں, کسی کی کوئی عزت نہیں, میں سب کے اوپر کیچڑ پھینکتا چلا جاؤں گا. کیونکہ جو مجھے نہیں مانتا, نعوذ باللہ, وہ تو اب میں کیا کہوں, وہ عجیب سا انہوں نے مشرک کا لفظ استعمال کیا تھا, تو کیا وہ کون سی ریاست ہے, یہ کون صاحب ہیں, ان پہ کیا جرم ثابت ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے. دوسری جو اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے سیاسی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, ان کے خلاف جرم ثابت ہوا, عدالتی فیصلہ آیا, پورے ملک میں کوئی باہر نکلا. وہ جو خان صاحب کا خام خیال تھا کہ ایک انقلاب آ جائے گا اور خان ہماری ریڈ لائن ہے اور عمران ہماری ریڈ لائن, بھائی اس ریڈ لائن کا کیا ہوا؟ پنجاب میں آپ کی حکومت اور حکومت کے سپانسرڈ پروٹیسٹ کہاں گئے؟ 1-1.5 گھنٹے کے بعد کہاں تھے وہ پروٹیسٹ؟ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت اور حکومت کے سپانسرڈ پروٹیسٹ, اور 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوا میں وہ بھگ سے اڑ گئے؟ اور یہ جو بند ہو جانا تھا سارے ملک کو, اور پورے ملک کے اندر ایک ریڈ لائن کراس کرنے پہ نہ جانے کیا طوفان برپا ہونا تھا, وہ طوفان کیا برپا ہوا؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. اس کا آپ کمپیریزن کریں, جب میاں نواز شریف صاحب نکلے تھے جی ٹی روڈ پہ تو آپ سب نے کور کیا تھا, آپ نے ہر موڑ کے اوپر جلسہ دیکھا تھا جس دن وہ اسلام آباد چھوڑ کر گئے تھے. تو آج یہ خان صاحب جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ہے, بھائی وہ ریڈ لائن کیا یلو ہو گئی یا گرین ہو گئی؟ کس رنگ کی ہے وہ لائن؟ کوئی لائن نہیں ہے بھائی. وہ جو ایک غبارے میں جعلی ہوا بھری ہوئی تھی وہ بھگ سے اڑ گئی, اور وہ جو سخت کلامی کر رہے تھے وہ خود ان کے آڑے آ گئی. اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ آج تک لوگوں کے متعلق کہا ہے, آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ آج وہ سب آپ پہ لاگو ہے اس فیصلے کے بعد؟ بس اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک میں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تو یہ خان صاحب کی دھمکیاں کیا ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے متعلق تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ الیکشن اپنی پوری آئینی مدت کے بعد ہوں گے, کہہ دیا نا. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ الیکشن ہوں گے, آئین کے مطابق ہوں گے, اپنے وقت سے ہوں گے. تو اب آپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں, پہلے تو آپ الیکشن کی باتیں کر رہے تھے کہ تاریخ دو, تو پرائم منسٹر نے تاریخ دے دی. تو اب آپ جو دھمکا رہے ہیں وہ کیا دھمکی ہے؟ یہ دھمکی ہے این آر او کے لیے. یہ جو اب وہ دھمکا رہے ہیں کہ اب میں باہر نکلوں گا, یہ الیکشن کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی سزا کی واپسی کے لیے. یہ این آر او مانگ رہے ہیں جو بار بار یہ باہر آتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ اس جمعے کو نہیں, جمعرات سے نہیں, بدھ نہیں, اگلا جمعہ نہیں, اس مہینے کے آخر سے پہلے, بھائی کسی مہینے کے آخر سے پہلے مہینہ ابھی نہیں بتاؤں گا. یہ تمام دھمکیاں صرف این آر او لینے کے لیے ہیں. کہہ وہ یہ رہے ہیں
کہ مال مسروقہ یعنی جو سٹولن پراپرٹی ہے وہ اب مجھ سے وصول نہ کی جائے، کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے کچھ مال سرکار کا لیا اور جو کاروائی کی وہ جرم تھی، تو اب بھائی مال مسروقہ تو برآمد کریں گے نا۔ اور الیکشن کمیشن کا آپ نے فیصلہ پڑھ لیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو کرمنالٹی ہے اس کو عدالت میں بھیجا جائے اور کرمنل پروسیڈنگز شروع کی جائیں۔ تو اب بنیادی طور پہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ خدارا میرے خلاف کرمنل پروسیڈنگز مت کرو، یہ برآمدگی جو آپ نے کرنی ہے میرے سے ان تمام تحفوں کی جو پوری لسٹ ہے اس میں سے ایک ایک کا حساب مجھ سے نہ مانگو اور ایک ایک کی برآمدگی مجھ سے مت کرو، ورنہ میں ایک لانگ مارچ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اب لانگ مارچ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کی جو سربراہ جو لیڈران ہیں، آپ کو ذرا ان کے بیانات پڑھیں، کو دائیں بائیں جاتے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ ان کے چہروں کے اوپر جب یہ اعلانات ہوئے اور کچھ سینئر لوگ جب آئے ٹیلی ویژن پہ تو آپ نے ان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، شکر خدا کا۔ تو یہ جو اب نیا معاملہ چل رہا ہے جس میں یہ پوری جو کاروائی ہے، جو پوری ایک کیمپین چل رہی ہے، یہ کیمپین ریاست کے خلاف ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو ایک صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم 4 نمبر گیٹ کے اوپر چڑھیں گے، حملہ کریں گے، وہ 4 نمبر گیٹ آپ کے گھر کا یا میرے گھر کا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو پرانے سیاستدان ہیں آپ کی پارٹی میں، خان صاحب کی پارٹی میں، وہ اب اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہ تو جب ان کے اوپر الزام ثابت ہوا اور انہیں سزا ہوئی کوئی باہر نکلا، اور نہ ہی یہ جو بار بار پوسٹ پونمنٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیڈران ہیں، جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، جو پرانے سیاسی ورکر ہیں، وہ ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف کیمپین کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہے اور خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے، یعنی ایک پھوٹ پڑ چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو یکسوئی کے ساتھ یہ تمام سیاسی لے دے کو سائڈ پہ رکھ کے غریب لوگوں کی بہتری کے لیے، ملک کو ترقی کی منازل کی طرف لے جانے کے لیے اب تگ و دو کرنی چاہیے۔ ہمیں سر پھینک کے محنت کرنی چاہیے اور اگلے کچھ مہینے کے اندر جتنی بھی ہم غریب عوام کے لیے کوئی سہولت پیدا کر سکیں ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم نے 2 اضافی کارگوز کا، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور اس میں ہمیں ہمیشہ پچھلے 5-7 سال سے 4-5 سال سے ہمیشہ سردیوں میں پرابلم آتی ہے، گیس ہماری کم پڑ جاتی ہے، لوگوں کے چولہوں کے اندر گیس نہیں آتی، انڈسٹری کو بند کیا جاتا ہے۔ تو اس مرتبہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں جنوری میں ایک اضافی کارگو LNG کا، جو آپ کو معلوم ہے مل نہیں رہا تھا، تو ہم نے بڑی مشکل مذاکرات کے بعد ایک اضافی کارگو کا جنوری میں اور ایک اضافی کارگو کا فروری میں انتظام کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم نے پرسوں بھرپور پوری ڈیمانڈ دیکھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا سردیوں میں کرنا پڑے گا۔ یہ میں آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پچھلے سال سے قدرے بہتر حالات ہوں گے اور کم وہ جو اس کی ریشننگ یا پروفائلنگ کی جاتی ہے وہ گیس کی ہوگی، لیکن پھر بھی میں بار بار یہ کہوں گا کہ ہمیں سردیوں کے لیے، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو ہمیں تھوڑا خود بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنا جس طریقہ کار سے ہم گیس کا استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ سوچنا ہوگا۔ پرسوں ہم نے تمام دن میٹنگ کی ہے SNGPL کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھرپور پلاننگ کی ہے، اور پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ جن ایریاز کو وہ ٹیل اینڈ کے ایریاز کہتے ہیں جہاں پہ پریشر بالکل کم ہو جاتا ہے، ان جگہوں کے اوپر یہ جو اضافی 20,000 ٹن اضافی ماہانہ ہم نے LPG کا انتظام کیا ہے، تو یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ٹیل اینڈ کے ایریاز، زیادہ تر جو غریب ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ پریشر کم ہو جاتا ہے اور لوگ پھر کھانا بنانے میں ان کو دقت ہوتی ہے، ان جگہوں کے اوپر LPG کی باقاعدہ SNGPL کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ وہ پورا پلان بنا کے وہاں پہ دکانیں کھولیں اور ڈسٹریبیوشن کے دفاتر کھولیں، اور وہاں پہ کیونکہ یہ سرکاری LPG کے دفاتر ہوں گے، وہاں پہ کوئی بلیک نہیں ہوگی،
ہم انشاءاللہ ایک باقاعدہ نمبر ٹیلی ویژن پہ لکھ کے آپ کے سامنے لائیں گے، اور جہاں پہ بلیک ہو رہی ہوگی ایل پی جی کی ہماری ایس این جی پی ایل کے دفاتر میں، یا ایس ایس جی سی یا پی ایس او یا پارکو، یہ تمام 4 کمپنیاں ہیں جن کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ ایل پی جی کے مراکز کھولیں، بالخصوص ان جگہوں پہ جو ٹیل اینڈ پہ موجود ہیں، تاکہ گیس کی جو دقت ہے اس میں تھوڑی سی سہولت پیدا ہو. یعنی تھوڑا سا تو پھر ہمیں خیال خود بھی کرنا پڑے گا، مگر حکومت پوری کوشش کرے گی کہ جتنی بھی کم دقت ہو سکے وہ کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ ہم نے ایپٹما کی لیڈرشپ سے بھی بات کی ہے، اور ان کو بھی گزارش کی ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھیے یہ ہمارے ملک کی اس وقت صورتحال ہے. ہمارے پاس ایس این جی پی ایل میں 680 MMCFD گیس ہے، کچھ اضافی گیس ہے جو LNG سے آ رہی ہے، مگر تھوڑا آپ کو بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ مل کے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جگہیں جہاں پہ بجلی سے کام چلایا جا سکتا ہے وہاں پہ آپ بجلی سے کام چلا لیں، اور جہاں پہ گیس کی اشد ضرورت ہے ملک کے انڈسٹریل بالخصوص ایکسپورٹ بیسڈ جو انڈسٹری کو چلانے کی، وہاں پہ ہم گیس کی فراہمی کی پورا انتظام انشاءاللہ کریں گے. آج وہ انشاءاللہ ایس این جی پی ایل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ایک مؤثر پلان بنا سکیں. ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میں دوبارہ شکر گزار ہوں سی این جی کے جو خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی بیٹھ کے بات کی گئی ہے، ان کو بھی پورے پاکستان کی مشکلات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی تمام ممبرشپ سے مشورہ کریں گے اور انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر ایک مؤثر پلان لے کر آئیں گے جس کے ذریعے کچھ گیس جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جا سکے. کل تمام دن ہم نے سندھ کی ایس ایس جی سی کی پلاننگ کی ہے، اور میں نے ایس ایس جی سی کے حوالے سے اگلے 1-2 دن میں کراچی جاؤں گا، اور وہاں پہ جو ان کی انڈسٹریل جو تنظیمیں ہیں ان سے بیٹھ کر بات کی جائے گی تاکہ جو بھی پلان بنایا جائے وہ مل بیٹھ کے بنایا جائے، کوئی ایڈورسٹی نہ کریٹ کی جائے اور تمام ملک کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. تو انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پوری بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں اس سردیوں میں پہلے سے زیادہ سہولت پیدا کرنے کی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی. بہت شکریہ.